یا جنگ ختم ہونے کی طرف ہے، لیکن ایک بیان اور آ گیا، اور وہ بیان آیا ایران کی طرف سے کہ ہم جنگ ختم نہیں کریں گے، یہ جنگ تم نے شروع کی تھی، ختم ہم کریں گے۔ اس بیان کے بعد دوبارہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے ایک اور بیان دے دیا کہ یہ جنگ کچھ دن یا ہفتہ تو نہیں، شاید اس سے بھی زیادہ آگے چلے گی۔ بہرحال اگین مائی انالیسز از کہ اب ایران والی طرف سے جو بات ہے وہ دیکھنی پڑے گی کہ یہ کہاں جاتی ہے، کیونکہ آپ بات یاد کریں، میں نے آپ کو یہ بھی ذکر کیا تھا، کوٹ ہی کیا تھا ایران کی لیڈرشپ کا پیغام کہ ہمارے دل جلے ہیں اور ہم ان کے دل جلائیں گے۔ تو حملے جاری ہیں، اب یہ دیکھنا ہے کہ جو نئے سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنائی، وہ جن کی فیملی، جن کے والد، جن کی والدہ، جن کی بہن، جن کے بہنوئی اور جن کی ننی بھانجی شہید ہو گئے اور وہ خود اسی اٹیک میں زخمی ہو گئے، وہ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ کیا وہ یو ایس اے پہ ٹرسٹ کریں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا، کیونکہ ان کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ 12 سال کی عمر سے تمام امور کے اندر اپنے اس سپریم لیڈر کو، جس نے ایران کے اندر یہ پورا سٹرکچر کھڑا کیا ہے، جس کا ذکر میں نے کل کے پروگرام میں کیا، جس میں نے بتایا کہ ایران مختلف کیسے ہے باقی ملکوں سے، وہ اس رجیم پہ، اس اومنس فرینڈشپ پہ یا اس کلیبریشن پہ جو اسرائیل اور یو ایس اے نے کر کے ان کے اوپر ایک بہت بڑی انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن کی، انٹرنیشنل نارمز کی وائلیشن کی، اور ایک ملک کے سربراہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا، شہید کر دیا، اس کے بعد وہ جو ایک خاص ماحول میں گروم ہوئے ہیں، جن کی سیاسی پرورش ان کے والد نے کی ہے، اور اس کے بعد وہی ان کے مینٹور بھی تھے اور وہی ان کے آئیڈیل بھی تھے، اور وہ خود بہت ہی زیادہ کوالیفائڈ انسان ہیں، اسلامک لاء کے اندر، پولیٹیکل سائنس میں انتہائی پڑھے لکھے ہیں، ٹاپ یونیورسٹیز کے گریجویٹ ہیں، اور جو سسٹم پریویل کرتا ہے آیت اللہز کا جو سسٹم ہے، اور جو رولنگ ایلیٹ جیسے ایران کے اندر ڈیولپ ہوئی، اس کو بڑے قریب سے دیکھا بھی ہے انہوں نے اور جانتے بھی ہیں۔ تو کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ اب مشکل ہوگی امریکہ کے لیے، دے وانٹ ٹو اینڈ دس وار۔ اس کا اشارہ میں نے آپ کو ایک ہفتہ پہلے بھی دیا تھا، جب میں نے ذکر کیا تھا ان یورپین کنٹریز کا جن کو امریکہ رابطہ کر کے کہہ رہا ہے کہ میڈیشن کروائیں یا جنگ بند کروائیں۔ آپ کو یاد ہوگا، وہ ویڈیوز آپ میری اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ جنگ اب بال ایران کے کورٹ میں ہے، دیکھنا یہ ہے وہ کیسے ریٹیلیٹ کرتے ہیں۔ مجبوری بن جائے گی اسرائیل اور امریکہ کی اگر ایران پرسسٹ کیا ان حملوں کے ساتھ جو وہ کر رہا ہے۔ بہرحال جنگ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے۔ آئی اسٹل بلیو کہ یہ جنگ بہت زیادہ لمبی نہیں چلے گی اور جلد اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ ایک بیان سے، صدر ٹرمپ کے ایک بیان سے آج پاکستان کی سٹاک ایکسچینج پازیٹیولی اوپن ہوئی، اور وہ اتنی تیزی سے اوپر جا رہی تھی کہ اس کو ٹرپ کرنا پڑا، انہیں شٹ ڈاؤن کرنا پڑا، مینولی سسٹم کو بند کرنا پڑا تاکہ کہیں بہت ہی زیادہ اوپر نہ چلی جائے۔ یہ اسی طرح کریش بھی ہونے لگی تھی، تب بھی سسٹم بند کرنا پڑا تھا۔ اسی طرح اسٹریٹ آف ہرمز ہے، اس کے اندر سے کچھ شپس ہیں وہ ٹرانسپونڈرز کو بند کر کے ایرانینز کا جو اس کے اوپر واچ ہے، اس میں ظاہر ہے اگر آپ ٹرانسپونڈر بند کر دیں گے تو جی پی ایس میں نہیں آئیں گے، تو آپ گزر سکتے ہیں۔ کچھ اس طریقے سے گزر رہے ہیں، کچھ چائنیز آئیڈینٹی کے گارب کے اندر شپ وہاں سے گزر رہے ہیں۔ تو تیل کی ترسیل شروع ہو گئی ہے۔ کراچی کی بندرگاہ کے اوپر بھی 25 کروڑ لیٹر تیل یعنی آئل لیے 4 بڑے آئل کے جو ویسلز ہیں، جو ٹینکرز ہیں، وہ اس کی بندرگاہ پہ پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ کرائسس جو ہے اویلیبلٹی کا تو پیدا شاید نہیں ہوگا، لیکن پاکستان میں آئل پرائسز جو ہیں اوپر جانے کا کرائسس ضرور موجود ہے، اور اسی کے سلسلے میں آج وزیر اعظم پاکستان نے آسٹیرٹی ڈرائیو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دی ہے۔ پاکستان کے اندر باہر کے دورے نہیں ہوں گے، کوئی ہیوی پرچیزنگ نہیں ہوگی، آئل کو بالکل جو پیٹرول ہے اس کو لمٹائز کر دیا گیا ہے، افسروں کے جو فارن وزٹس ہیں، جو ڈگنیٹریز کے فارن وزٹس ہیں، ان کو بند کر دیا گیا ہے، جو پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں ہیں اور جو ایڈوائزرز کی تنخواہیں ہیں ان کو سلیش کر دیا گیا ہے، جو 20 گریڈ سے اوپر کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں 20%، 25% کمی کر دی گئی ہے۔ بہت ساری ایسی اقدامات لیے گئے ہیں، اور عوام کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اس کا حصہ بنیں اور حکومت کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔